انفیکشن کنٹرول سوسائٹی طبی عملے کے بارے میں بھی مضامین پیش کرتی ہے جن کی آگاہی سے طبی عملہ، ڈاکٹر، نرسز، ٹیکنیشین حضرات اپنی مختلف عادتوں کو تبدیل کر کے بہتر طریقے سے ڈائگنوسس اور بہتر طریقے سے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک مضمون سنانا چاہیں گے جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ مریضوں کی نبض چیک کرنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حکیم وغیرہ مریضوں کی نبض چیک کر کے ڈائگنوسس کر دیا کرتے تھے۔ ان کی اتنی یعنی کہ ان کی چیکنگ کرنے سے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا تھا کہ وہ صرف نبض سے یا پلس سے چیک کر کے صحیح ڈائگنوسس پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب یہ پلس چیک کرنا، نبض چیک کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات میں، اور ڈائریکٹلی لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کی طرف مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے اوپر ہی زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جو عام چیزیں ہیں، جو بہت ہی آسان چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف ڈائگنوسس کی ہیلپ کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جاتی، جس کے وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت ساری بڑے مرض جو ہیں ہم مس کر سکتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے۔ تو اس حوالے سے برطانوی ڈاکٹروں کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو بھی مریض علاج کے لیے آئے اس کے مرض کی تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس کے ساتھ اس کی نبض یعنی کہ پلس بھی ضرور چیک کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے برطانیہ میں ہر سال فالج کے 12,000 واقعات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ فلاحی تنظیمیں اس سلسلے میں مسلسل آوازیں بلند کر رہی ہیں کہ جنرل پریکٹیشنرز کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ وہ اپنے کلینک میں آنے والے ہر مریض کی نبض یعنی کہ پلس چیک کریں تاکہ ایٹریل فبریلیشن کے مرض کی ابتدا ہی میں تشخیص ہو سکے۔ ایٹریل فبریلیشن دل کی دھڑکن کی سب سے عام خرابی سمجھی جاتی ہے۔ سالانہ 8 لاکھ برطانوی باشندوں کو متاثر کرتی ہے، جن میں سے ہر 7 میں سے ایک شخص کو پہلی بار فالج کا حملہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ اس خرابی کی صورت میں دل کے اوپری خانے معمول سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جس سے خون زیادہ جمع ہوتا ہے۔ ان میں چھوٹی چھوٹی پھٹکیاں بننے لگتی ہیں جس سے اسٹروک کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس خرابی کی سب سے عام علامت تیز اور بے قاعدہ دھڑکن ہے۔ عموماً ایسی صورت میں دل 1 منٹ کے اندر 140 مرتبہ سے زیادہ دھڑکنے لگتا ہے۔ ایٹریل فبریلیشن ایسوسی ایشن اور اینٹی کوگولیشن یورپ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹریل فبریلیشن کے مریض اندازے سے کہیں زیادہ تعداد میں اور ان پر طبی شعبے کے اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کی دھڑکن محسوس کریں۔ اس طرح زیادہ مریضوں کی تشخیص ممکن ہو سکے گی، ان کا علاج کر کے انہیں فالج سے محفوظ کرنا ممکن ہوگا۔ ان تنظیموں نے اپنی رپورٹ میں ایک برطانوی جائزے کا حوالہ دیا ہے جس میں 15,000 مریضوں کو شریک کیا گیا تھا۔ اس جائزے میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب جنرل پریکٹیشنرز نے سرسری طور پر مریضوں کی نبض چیک کیے تو اس کے نتیجے میں ایٹریل فبریلیشن کے 50% سے زیادہ مریضوں میں اس خرابی کی تشخیص ڈائگنوسس ممکن ہو سکی۔
اس وقت ایٹریل فبریشن کے ہر 5 میں سے ایک برطانوی مریض کا علاج ممکن ہوتا ہے، جنہیں عام طور پر وارفرین دوا دی جاتی ہے، جس سے پھٹکیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور اسٹروک خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ تاہم اگر ڈاکٹر حضرات باقاعدگی سے اپنے مریضوں کی نبض چیک کرنے لگیں تو اس آسان جانچ سے، اس آسان طریقے سے ہر سال ایٹریل فبریشن سے متعلق فالج کے حملوں سے 12,000 مریضوں کی جان بچائی جا سکے گی۔ اب ہم نے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو بتایا کہ جو معمولی جانچ ہیں، جو پورے جسم کی معمولی جانچ ہیں مریضوں کی، ان کی ذریعے ہم کتنے بڑے بڑے مسائل کی ڈائگنوسس آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ان کی ڈائگنوسس کر کے ہم مریضوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔